بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء. محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ سورۃ الواقعہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے، غیروں تک پہنچانے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر قرآن کے سیکھنے سکھانے والے، پڑھنے پڑھانے والوں کی جو فضیلت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس فضیلت کا ہم سب کو مستحق بنائے. یہ سورۃ الواقعہ ہے، مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس سورت کا نام اس سورت کی پہلی آیت اذا وقعت الواقعہ کی مناسبت سے رکھی گئی ہے. اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، تو اس وقت اہل مکہ کا ایک نہایت خطرناک عقیدہ بن چکا تھا، بد عقیدگی. وہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. بعث بعد الموت اور آخرت کا کوئی تصور ان کے دل و دماغ میں نہیں تھا. بس انما نموت و نحیا، اللہ نے پیدا کیا، کھائے پیے، زندگی آئی پوری ہوئی، موت آئی، ختم. اس کے بعد کے کوئی قبر، حشر، نشر کا کوئی تصور ان کے دل و دماغ میں نہیں تھا. اور یہاں ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھنا، تاکہ ہمیں قرآنی آیات کی صورتیں وغیرہ آسانی سے سمجھ میں آئیں. اب آپ یاد رکھیے گا کہ مکے کے مشرکین، عرب کے جو بت پرست تھے، وہ کوئی ہندوستان کے ہندو نہیں تھے، وہ یا بدھسٹ نہیں تھے، وہ دو نبی کے امتی تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. یہ دو نبی کے امتی تھے. بت پوجنے کے باوجود اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے پاسواں سمجھتے تھے وہ.
لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل ایمان بالآخرت کے دعوت دینے والے تھے، نبی تھے. ہر نبی کا عقیدہ یہی تھا ایمان بالآخرت کا. مومن بننے کے لیے ایمان بالآخرت ہونا ضروری ہے. اب آپ سوچیں دو نبی کے امتی اور اتنے بدعقیدہ ہو گئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو رہا ہے. آخر یہ کیوں؟ بت کی پوجا کرنے لگے، شرک کرنے لگے، جبکہ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھتے تھے کہ ابراہیم بت کے توڑنے والے تھے، بت پرست نہیں تھے، بت پرستی کو مٹانے کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن محبت تو ابراہیم سے، دعویٰ ان کے دین پر چلنے کا، لیکن اس قدر بدعقیدگی اور بدعملی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ اور اسماعیل دونوں نے دعوت دی تھی ایمان بالآخرت کی، توحید کی، شرک کی، کفر کی کبھی دعوت نہیں دی تھی. لیکن ان کے نام پر ان کے ماننے والے، ان کی قوم، ان کی نسل کے لوگوں نے یہ ساری برائیاں شروع کر دی تھی. کس لیے؟ آخر وجہ کیا تھی یہ سمجھنا ہے دوست تھوڑا سا. کہ آخر دو نبی کے امتی اتنا گمراہ ہو گئے کہ اللہ نے اعلان کیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آخر کیسے وہ کفر تک پہنچے؟ تو اس کی وضاحت احادیث میں یہ آئی ہے، اور قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ فرماتے ان کے آج مسلمان اس بات پر غور نہیں کرتے. ہم آپ لوگوں کو بتا دے رہے ہیں، پورے قرآن کا مطالعہ کر ڈالیں اور تاریخ کا، نبی علیہ السلام کی سیرت اور حدیث کا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اہل مکہ کے اندر اتنے بڑے بڑے منکرات، اتنی گمراہیاں برائیاں آ گئی. اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ ان کے پاس دینی علم نہیں رہ گیا تھا. دینی علم. جس محلے، جس قوم سے دینی علم، شرعی علم اٹھ جائے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، لیکن اسلام و دین ان کے اندر نہیں رہ جاتا. اور اسی کی وضاحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کی روایت میں کی کہ ان کی ضلالت و گمراہی کا سبب کیا بنا؟ ان دراصل علم جو ہے ان کے ہاتھ سے اٹھ گیا. اور آج تجربہ کر لیں اپنے اپنے علاقے کا، اپنے اپنے قوم کا، آج مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے. اللہ ان دینی مدارس کو ہرا بھرا رکھے. دینی مدارس اگر نہ ہوں تو شاید کہ تک ہم سب لوگ وہی کردار کرتے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کو، اور جو کفر و شرک کرتے اسی کو ہم دین اسلام کہتے. یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں. تو لا علمی اور جہالت کی بنا پر کفار مکہ سے، ان کے دل و دماغ سے ایمان بالآخرت کا تصور ختم ہو گیا تھا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 13 سال تک آپ نے اسی عقیدے کی دعوت دی تھی مکی زندگی میں. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. پوری مکی صورتیں دیکھنے بھری پڑی ہوئی ہیں ایمان بالآخرت سے، ایمان بالرسالت سے، توحید سے. روزے نماز کا تو کوئی تصور ہی نہیں. اچھا کمال مکے کے لوگ نماز بھی پڑھتے رہے، مشرک بھی رہے، ایمان آخرت کا انکار بھی کرتے رہے، لیکن نماز برابر پڑھتے رہے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مقاء وتصديا. لیکن نماز کیا تھی ان کی؟ تالی بجانا اور سیٹی مارنا. نماز، ان کی نماز کا تذکرہ بالکل وہی چیز جو آج ہمارے یہاں قوال دیکھ لیں. ان کے یہاں نماز وغیرہ کوئی تصور نہیں، بس قوال درگاہ میں بیٹھے چل رہا ہے. تو یہ
ان کے عقائد ان کے اعمال تھے. اسی لیے پوری صورت کی پوری صورتیں اسی ایمان بالآخرت پر زور دینے کے لیے مکی صورتیں بہت زیادہ نازل کی گئی ہیں. خصوصاً 30ویں پارے کی صورت دیکھ ڈالیں, جتنی مکی صورتیں پوری سورۃ الواقعہ آپ دیکھنے گے شروع سے لے کر کے آخر تک موت پر زندہ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, تم کو حساب کتاب دینا ہے, جنت و جہنم, یہی پوری ایمان بالآخرت کا تصور بیان ہے پوری صورت پر. کہیں روزے نماز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. مکی زندگی میں 13 سال تک نبی علیہ السلام کی لڑائی قوم سے یہی تھی, توحید اور ایمان بالآخرت, ایمان بالرسل. اور یہ تینوں عقیدے ایسے ہیں کہ ہر نبی کے ہاں اس کا تصور تھا. اور یہ جس نبی کا نام لیتے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, ان کی بھی دعوت یہی تھی, یہی عقیدہ تھا. لیکن مکی والوں نے لا علمی کی بنا پر ان تمام چیزوں کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ, جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی, یعنی قیامت. قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ واقعہ ہے, واقع ہو جانے والے. لیس لوقعتها کاذبہ, اس کے جھٹلانے کا, اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیس لوقعتها کاذبہ, قیامت آنا اتنا بدیہی اور اتنا یقینی چیز ہے کہ کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. اب قیامت کیا ہے, قیامت کے دن کیا ہوگا, اس کی تفصیل. خافضۃ اور رافعہ, پہلی خوبی لانے, خافضۃ رافعہ. خافضہ ہے اور رافعہ ہے, اس میں فاعل کسے گا. خافضہ گرا دینے والی اور رافعہ رفع اٹھا دینے والی. کیا مطلب ہے؟ خافضہ ہے یعنی بڑے سے بڑے انسان, دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی بڑا ہو, راجا مہاراجا, صدر, سپر پاور کا وزیر, کوئی کتنا بڑا بھی ہو, کتنا بھی مال و دولت والا ہو, اگر ایمان اور عمل صالح خافضہ, اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو گھٹا کر کے ذلیل و خوار کر دینے والا ہے. یعنی اس کی کوئی عزت نہیں, کتنا بڑا بھی ہو, چاہے بادشاہ ہو, وزیر ہو, دنیا کا مالدار ہو, لیکن قیامت ہر بے دین اور گنہگار کو ذلیل کر دینے والی ہے. خافضہ و ذلیل, ساری عزت دنیاوی زندگی کی قیامت ختم کر دے گی. اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ خافضہ, ڈاؤن کر دینے والی, عزت مٹا دینے والی. رافعہ اور رافعہ ہے, کتنا بھی دنیا کا غریب مسکین معمولی آدمی ہو, لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے, اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو قیامت اس کے لیے کیا ہے؟ رافعہ, اس کے مقام, اس کے مرتبے, اس کی عزت کو بلند کر دینے والی. یہ خافضہ اور رافعہ. اس سلسلے میں ایک حدیث اگر آپ سن لیں تو بارہ تو سنا ہے, یاد دہانی کے طور پر. صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے یؤتی بانعم الرجل, قیامت کے دن آخر دنیا کا کسی ایک صدی کا نہیں, کسی ایک ملک کا نہیں, پورے عالم کا. بانعم اہل الرجل, دنیا کے سب سے بڑے خوشحال بڑے آدمی کو لایا جائے گا.
لیکن ایمان اور عمل صالح سے وہ محروم ہے، محروم، بے دین ہے. لیکن اللہ نے اس کو بہت کچھ دے رکھا تھا. اپنے دولت نشے میں شور، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس آدمی کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ اس کو. فَيُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا کا سب سے بڑا خوشحال پکڑ کے لایا گیا، رب کے سامنے کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لے جاؤ فرشتوں، اس کو جہنم میں چھوڑنا نہیں، کم وقتوں کو ایسے پکڑو اور ایک ڈبکی دلاؤ بس. دیکھے ہوں گے کبھی انسان پانی میں اپنے بچوں کو نہلاتا ہے تو پکڑتا ہے اور ڈبکی فن اٹھا لیتا ہے. یہ تو بہت کیے ہوں گے اور خود بھی کیے ہوں گے. تم کو تو شاید نوبت نہیں ملی ہوگی، تم تو شہزادے تھے. ہم جیسے غریبوں کو ٹائم ملتا تھا پانی میں، جب تک موقع ملے پانی میں ڈوبتے رہے ندی میں. تو آدمی بچے اپنا تو ناک بند کر کے بلکہ بازی لگائی جاتی کون کتنی دیر تک ڈوب پانی میں سانس روک سکتا ہے. لیکن انسان بچوں کو نہلاتا ہے تو فوراً نکال لیتا ہے، جو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے. بس اتنے ہی کہ حکم اللہ دے گی، اس کو چھوڑنا نہیں. صرف ایک ڈبکی جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں لگا کے لاؤ. ایک ڈبکی لگایا گیا اور لگا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے لے کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی پوچھتے ہیں حل رأیت خیرن قط، حل رأیت خیرن قط، میاں اب بتاؤ دنیا میں کتنا مزہ اڑایا تھا تو. یہ ہے خافضہ، دنیا میں کتنا مزہ اڑایا تھا تو نے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں میں نے عیش اور آرام کا منہ نہیں دیکھا تھا. جہنم کی ایک ڈبکی جو ہے قیامت کے دن زندگی بھر کے سارے عیش کو ختم کر دیا، سب دماغ سے نکل گیا. اللہ مزہ کس چیز کا مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کوئی مزہ ملا تھا. اللہ سبحانہ فرمائی یہ کسی ایک صدی ایک ملک کا رہی، پوری دنیا کا سب سے بڑا خوشحال بے ایمان کافر اور بے ایمان انسان تھا. یہ ہے اب مطلب سمجھ میں آ گیا خافضہ. اللہ نے کیا کر دیا؟ ذلیل، خافضہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کہیں گے جاؤ دنیا کا ایک صدی کے نہیں، ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کا سب سے پریشان حال ہمارا مومن بندہ جو ہے اس کو لے کر کے آؤ. اللہ کہاں بھی لے کے جاؤ؟ فلاں جگہ ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے، پوری دنیا کا سب سے غریب پریشان حال مسلمان. لیکن ساری پریشانی برداشت کی، لیکن ایمان اور عمل صالح نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا دمی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں لے جاؤ اس کو جنت کے نہروں میں ایک گوتا، ڈبکی سمجھتے ہو نا، ایک غوطہ ڈبکی دلاؤ اور نکالو، چھوڑنا نہیں ابھی اس کو جنت میں. اللہ کا حکم فرشتے لے کے گئے اور اس پریشان حال جس نے دنیا میں کوئی خوشحالی کی زندگی دیکھی ہی نہیں تھی بیچارہ، اتنا مصیبت زدہ تھا. فرشتے لے کے گئے جنت کے ایک نہر میں ڈبکی دلایا. اللہ کا حکم لے کر کے آئے. اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے مومن بندے بتا حل مر بک بؤس قط، دنیا میں تو نے میرے لیے کتنی تکلیف برداشت کی. کہتا ہے اللہ دنیا میں تکلیف کیا ہوتی ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. جنت کی ایک ڈبکی نے دنیا کی ساری تکلیف اس کی دور کر دی. یہ ہے جنت، یہ آخرت، خافضہ اور رافعہ. اب آپ ذرا سوچیں ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا کافر جہنم میں ہوگا، کس چیز کی کمی تھی دنیا میں؟ مال کی، دولت کی، قوت کی، طاقت کی. آج کسی ملک کے صدر کو، کسی ملک کے کسی وزیر کو اللہ تعالیٰ بنا دے، مال دولت آ جائے تو دیکھتے ہیں آج وہ لاکھوں کی کیا کرتا ہے، وہ شرٹ خریدتا ہے. کتنے لاکھ کا تھا بھائی؟ 3 لاکھ کا، 10 لاکھ کا شرٹ. یہ سوچیں
10 लाख का शर्त। एक इंसान सोचिए तरह से। लेकिन वल्लाह आजकल जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर से जो खौफ तारी है हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमानों पर, मैंने बहुत गौर किया। ऐसे लेते लेते सोचा तो मैंने कहा देखो कितना ऐश करेगा ये, कितना जुल्म करेगा, कितना माल इकट्ठा करेगा, कितने दिन हुकूमत करेगा, लेकिन है तो काफिर ही। अल्लाह फरमाते मोमिनों, काफिर जो कुछ देखता है उसकी पहुंच सिर्फ दुनिया ही तक होती है, और तुम्हारी सोच और समझ दुनिया से शुरू होती है, इंतहा कहाँ होती है? आखिरत, दूसरे जहां पर हमारे निगाह होती है। अगर कुरान पाक की उन आयात पर गौर करें तो कितनी तसल्ली और हौसला अफजाई होगी आपकी हमको कि ये बेबस मुसलमान जिनका मजाक उड़ाया गया, जिनको सताया गया, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अला अन्नासि यस्तौफ़ून की आखिरी आयत देखना। अल्लाह फरमाते ये ईमान वाले जिनको हमने यहाँ इज्जत दी है वही हैं जो दुनिया में हमारे दीन के खातिर इनका मजाक उड़ाया जाता था, दुत्कराया जाता था। आज ये हमारे परेशान हाल गरीब बंदे आज जन्नत में कुर्सी लगा के बैठे होंगे और इनके जालिम काफिरों को उनके सामने से गुजारा जाएगा और कहा जाएगा देख लो इनका हशर। अगर गौर करें तो वाकई कुरान पाक हम लोगों के लिए बहुत ही हौसले का बाइस बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमें सबक सिखला देता है। हल सुबे वल कुफ्फार मा कानो, देख लो जो कुछ तुम्हारे साथ किया था अपनी आंखों से देखो, आज उसी का इसकी सदाई भुगत रहे हैं। किसी ने एक साहब से कहा बड़ी अच्छी बात, ये उस वक्त की बात है जब बुश का दौर था कि मुसलमानों के पीछे हाथ धुल करके, समझिए ना, तो किसी ने कहा कि भाई इतना वो कत्ल कर रहा है मुसलमानों का, तो किसी ने कहा कि आखिर अल्लाह ताला इसके बदले उसको भी कत्ल कर देगा। कहा तो आखिर सदा कैसे हुई? हजारों मुसलमानों को उसने कत्ल किया, अल्लाह ताला एक मरतबा उसको कत्ल करके जहन्नम में डाल दे तो सदा क्या हुई? सामने वाले साहिब ने देखा भाई देखो अल्लाह के यहाँ तो इंसाफ है ना, अल्लाह के यहाँ तो इंसाफ है ना, ला यमूतु फिहा वला यहया। यहाँ 100 को मारा और सब मर गए बेचारे, और अल्लाह ताला हो सकता है 100 के बदले 1000 मरतबा कम वक्तों को ऐसे कत्ल करके फेंके जहन्नम की आग में। तो ये सब के लिए बड़ी हौसला की बात है कि मोमिन दुनिया में तंग और परेशान होकर के सिर्फ दुश्मनों के तरह सिर्फ यही तक न सोचे, बल्कि उसको सोचे फंतदिर इन्नहुम मुंतदिरून, इंतजार करो कि हाँ हमारे साथ ये कर रहा है, लेकिन बहरहाल है तो काफिर, जाना है दुनिया से, और अल्लाह ताला वहाँ इसको सदा देगा और हमें इसका बदला मिलेगा। तो बड़ी हौसला की बात होगी। यहाँ बात चल रही थी, देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या किया, खाफिदा और राफिया। आगे बात समझ में। अब एक लेबर मजदूर मुसलमान ठाठ से बैठा होगा कुर्सी लगाए, और उसका सेठ काफिर मुशरिक, बड़े से बड़े कुफार, बड़ी इज्जत वाले जो दुनिया में थे, वहाँ डंड वसीक अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जानवरों की तरह काफिरों को पकड़े मारते हुए ऐसे लेकर के जा रहे हैं। हाँ, ये कोई मामूली सी जिल्लत है, और ये दुनिया का मुसीबत ज़दा मुसलमान उसको देखेगा। तो ये खाफिदा और राफिया, और उसकी खूबी क्या है, इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ रुज्जा, जिस दिन जमीन हिला दी जाएगी, बड़े जोर से हिला दी, जल्जला आ जाएगा। और जल्जला कैसे होगा, इन्न ज़ल्ज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. یہ غلطہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ہلا دی جائے زلزلے میں آ جائے گی، زلزلۃ الکبریٰ ہے یہ. وبست الجبال بسا، اور یہ آسمان ریتے ریتے بنا کر کے اڑا دیا جائے گا. یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کو توڑنے کے لیے آج بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی مشینیں آتی ہیں، لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی کہ اذا رجت وبست الجبال بسا. کمال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوگا قیامت کے دن. ایسا نہیں کہ آپ نہیں دیکھتے نہیں ہوگے، انسان سب دیکھتا ہوگا یہ کیا ہو گیا. یعنی انسان کتنا خوف زدہ ہوگا، کوئی چیز اپنی صلاحیت نہیں دیکھ رہا ہے آنکھوں سے کہ پہاڑ جو ہے کیا ہو گیا، روئی کے مانند. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کیا ہوا، پہاڑ اس طرح سے اڑ رہا ہے ریدے ریدے بن کر کے. انسان اللہ تعالی ہم سب کو اس کی حیبت سے قیامت کے دن محفوظ رکھے. پھر کیا ہو جائے گا، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، گرد و غبار کی طرح یہ پہاڑ فضا میں اڑتا ہوا نظر آئے گا، اڑتا ہوا. کبھی ایسے جنگل میں، دیہات میں، ریگستان میں کوئی بڑا طوفان آپ دیکھیں تو دیکھتے ہیں کیسی چیزیں اڑتی ہیں، دیکھا ہوگا. اللہ اکبر. تو قیامت کے دن تو پتہ نہیں کتنا سخت یہ تیز ہوگا، یہ کتنا پاور والا ہوگا یہ زلزلہ طوفان. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا. یہ پہاڑ کیسے ہو جائے گا، کیسے نظر آئے گا دیکھتے ہوئے، دھنی ہوئی، یا یوں سمجھے کیا کہتے ہیں ہوا منبثا، گرد و غبار کی طرح، گرد و غبار کی طرح پہاڑ ایسے فضا میں اڑتا ہوا آئے گا. کبھی جہاں پہاڑ دیکھا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، جانا ہوا ہے کبھی؟ ہاں کریشر سے. اور اب تو کریشر بھی کام نہیں کرتا، پہلے اس کو دھماکہ کیا جاتا ہے، سوراخ کرتے ہیں، پھر بارود ڈالتے ہیں اور دھماکہ ہوتا ہے اس میں، وہ کچھ نرم ہو جاتا ہے تب کہتے ہیں مشین کا، ورنہ مشین بھی جواب نہیں دیتی. یہ جہاں پہاڑ توڑا جاتا ہے وہاں دیکھو گرد و غبار سے کبھی کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ تو ایک پہاڑ جب دنیا کے سارے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے نیچے توڑ دے گا تب کیا ہوگا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور میرے بندو تم اس وقت 3 قسمیں میں بچ جاؤ گے. تمہاری کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 3. انسان اس وقت 3 قسموں میں تقسیم ہو جائے گا. اب وہ 3 قسمیں کون ہوں گی؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. پہلی قسم تو ہوگی اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین. کہیں ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، کہیں اصحاب المیمنہ، دونوں. اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب عزت والے ہوں گے اصحاب المیمنہ. اللہ ہم سب کو بنائے. ایک ہو گئے نا. نمبر 2 وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. ہاں، اصحاب الشمال کو اصحاب المشأمہ بھی کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہوگی اصحاب المشأمہ، بائیں جانب والے یا بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کس قدر ذلیل اور خوار ہوں گے اس وقت. کون؟ اصحاب المشأمہ. 2 گئے، اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ. والسابقون السابقون،
تیسری قسم کیا ہے؟ سبقت کرنے والے. کیا خوب ہوں گے سبقت کرنے والے. تین ہو: اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون. اولئک المقربون. یہی سابقون جو ہیں اولئک المقربون، یہی اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے. اب ان تینوں قسم کے لوگوں کا جو کی کیفیت ہوگی، اہل علم اور بعض روایات ہیں ان کی روشنی نقل کرتے ہیں اصحاب المیمنہ یہ اہل الجنہ ہیں، جو کہاں ہوں گے؟ دائیں طرف، عرش کے دائیں طرف ہوں گے. یہ عام جنتی ہوں گے اصحاب الیمین، چونکہ جس کا ہاتھ نامہ اعمال میں جائے گا دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ اصحاب الیمین ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے، گرچہ ان کے آپس کے مراتب الگ الگ ہوں. اصحاب الیمین تو سبھی ہیں لیکن سب کے اعمال تو کوششیں الگ الگ ہیں، لیکن سب کو ایک ساتھ رکھ کر اصحاب المیمنہ ہوں گے. اصحاب المشأمہ عرش کے بائیں طرف ہے، دور طرف، یہ وہی ہیں جو جہنم میں جانے والے لوگ. فیصلہ یہ ہوگا نا، اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، جہنم میں، جنت. اب رہ گئے دو قسمیں تو ہو گئیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اور سب سے بڑی چیز بڑے درجے والے والسابقون السابقون، سبقت کر جانے والے لوگ. سبقت کر جانے والے لوگ کون ہیں؟ کہا جاتا ہے یہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. سبقت کر جانے والے، ان کا نام ہی اللہ نے رکھا ہے. سبقت کر جانے والے، ہر ایک خیر اور اچھے کام میں سبقت کر جانے والے. ایمان کی دعوت دی گئی، ایمان لانے میں سبقت، نیکی کے معاملہ ہو تو نیکی کرنے میں سبقت، اذان ہو گئی تو مسجد میں پہنچنے میں سبقت. ہر اچھے کام کو اجر و ثواب کے غرض سے کرنے میں آگے بڑھ جانا، سبقت کرنا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ السابقون السابقون. اللہ نے فرمایا سب سے اونچے مقام اور مرتبے کے لوگ یہی ہوں گے. کیوں؟ اولئک المقربون، یہ مقرب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور جو عزت دیا ہے وہ عام کو نہیں، یعنی اصحاب الیمین سے بھی اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھنے والے. اسی میں کہا گیا، اور ان کے بھی درجات ہوں گے، اسی میں انبیاء ہوں گے، اسی میں شہداء ہوں گے، اسی میں صدیقین ہوں گے، اور اسی میں انہی لوگوں کے ساتھ وہ بھی ہوں گے جو ماشاءاللہ دین کے کام میں، شریعت کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں آگے رہتے ہیں. ہر اچھے کام میں پہل کرنے والے، سبقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے ان کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہوگا. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا. جو لوگ اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں رکھے گا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب السابقون میں ہو جائیں. بس یہی ہے کہ ہر اچھے کام میں سبقت کرنے کی کوشش کی جائے. بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں میں. دیکھیں، سبقت کر جانا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
साबिqू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावात, सबकत करने का हुक्म दिया कि नेक काम करने, अजर व सवाब हासिल करने, अल्लाह ताला की इबादत और इताअत में तुम सबकत करो। चलिए फिर ये कहाँ होंगे? फी जन्नातिन नईम। ये भी किसका तस्करा चल रहा है? 3 किस्में में से तीसरी किस्म साबिकून। पहली खूबी तो अल्लाह ने फरमाया उलाइकल, इनको ये मुकर्रब बंदों में होंगे, मुकर्रबों में से। नंबर 2 फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नत में होंगे, ये नेमतों वाली जन्नत में होंगे। अल्लाह अकबर। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। और सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, इनमें तो 1/3 कौन होंगे? साबिकीन में से होंगे, और 1/3 और कलीलुन, और कुछ लोग बाद में आने वालों में से होंगे। किन में? मुकर्रबून। ये पहले याद रख लें, 3 किस्में का तज़किरा हुआ ना। और अभी अल्लाह ने फिर किसकी तफसीर शुरू कर दी? मुकर्रबीन अस्साबिकून की। हालांकि सबसे पहले असहाबुल मैमना का तज़किरा है, लेकिन असहाबुल मैमना और असहाबुल मशअमा का तज़किरा तक़सीम बता के छोड़ दिया। तफसील किसकी बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला? मुकर्रबून की। पहली खूबी क्या? फी जन्नात उलाइक मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम व कलीलुम मिनल आखिरीन। ये सब कहाँ के होंगे? एक तो सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहलों में से, और कुछ थोड़े आखिर में से। पहलों में से क्या मुराद है? इसका 2 माना। नंबर 1 हज़रत नूह, हज़रत आदम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लम के ज़माने शुरू होने तक जितने नबी गुजरे हैं, हर नबी के कौम में सबकत करने वाले लोग मिनल अव्वलीन हो गए ना। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, 1/3 किनमें से? अव्वलीन में से। तो अव्वलून में से अंबिया साबिकीन, आदम, इदरीस, शीश, नूह, हूद, सालेह, ये तमाम लोग। व कलीलुम मिनल आखिरीन, और कुछ आखिरीन में भी लोग हो गए, यानी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लम के उम्मतियों में भी बहुत सारे लोग होंगे। आगे बात सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। एक माना हो गया। अव्वलीन से मुराद तमाम साबिका अंबिया, और व कलीलुम मिनल आखिरीन से मुराद नबी सल्लम, ये इस उम्मत के लोग। नंबर 2 एक माना ये भी बयान किया गया कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, इनमें से बहुत बड़ी तादाद तो उन लोगों की होगी जो ऐ नबी आप पर ईमान लाने में सबकत कर गए, सहाबे किराम। हाँ, लाज़मी चीज़ है। अल्लाह सोचो, सिर्फ अबू बकर की कुर्बानी को देखो, उमर फारूक की कुर्बानी को देखो। किसी ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी तारीफ करनी शुरू कर दी उमर फारूक की, और यहाँ तक कहने लगा कि माशाअल्लाह आप जब से खलीफा बने कितना इस्लाम तरक्की कर गया। हाँ, अल्लाह रसूल के बाद इतना कभी नहीं हुआ था। हज़रत उमर फारूक ने उसको डांटा, कहा कमबख्त खामोश हो जा। उमर का मुआवजा कभी अबू बकर से नहीं करना। अल्लाह की कसम, उमर के बीवी, बच्चे और खानदान, सारे लोगों की नेकियां एक पलड़े में रखी जाए। अबू बकर की पूरी जिंदगी की नेकियां नहीं, सिर्फ एक रात की नेकियां इकट्ठा की जाए तो अबू बकर की नेकियां उमर उसके खानदान की जिंदगी भर की सारी नेकियों पर गालिब आ जाए। और यही एक रात भी हुई है।
عمر فاروق اور اس کے پورے خاندان کے لوگوں کی رات کی عبادت و نیکیاں جو کیا ہے آج تک، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ان پر غالب آ جائیں۔ لوگوں نے کہا کون ہے؟ کہا دن تو یوم الردہ کا ہے اور رات جو ہے لیلۃ الہجرہ کی ہے۔ ہجرت والی رات میں ابو بکر نے جو قربانی دی، آخر چار پیارے نبی نے اعلان کیا بھائی ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ تو سابقون اور اس کے علاوہ بھی عمر کی قربانیاں کم ہیں، صحابہ کرام بھی۔ تو السابقون السلۃ من الاولین سے مراد صحابہ کرام اور وقلیل من الاخرین میں قیامت تک بہت لوگ ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کو یہ مقام مرتبہ دے گا اور مقربوں میں شامل کر دے گا۔ علی سرور موضونہ، بس بڑے مزے سے بیٹھے ہوں گے جوڑی ہوئی کرسیوں پر یا مسہریوں پر۔ سریر، وہ سریر نہیں ہندی والی سریر، کس کو کہتے ہیں ہندی میں سریر؟ بدن کو ہندی میں سریر کہتے ہیں، عربی میں سریر۔ یہ ٹھیک ہے، دیکھیں ماشاء اللہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور خوب عالی شان۔ یہاں موزونہ ہے، وہ بھی کوئی ایک پلائی کی نہیں ہوگی کہ ہاں ایک بڑی پلائی ادھر اور ایک پلائی پیچھے چھوٹی۔ یہ بہترین قسم کے ہیرے جواہرات سونے چاندی کی کینوں سے طرح طرح کے مربع اور پلائیاں جوڑی ہوئی ہوگی اس کے اندر۔ اگلی بات سمجھ میں؟ موزونہ کے معنی جوڑے ہوئے، سرور جمع ہے کس کی؟ شریر کی۔ تو آپ اس کو صوفہ کہہ لیں، مسہری کر لیں، چارپائی بہترین قسم کر لیں، سب ٹھیک ہے نا۔ آگے اور ان کا کمال کیا ہے؟ متکئین فیہا متکئین علیہا متقابلین، اسی پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ بیٹھے کیسے ہوں گے؟ جتنے لوگ بھی ملنے کے لیے آئے گے اہل ویال دوست احباب، کسی کو ایسی جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ متقابلین، اللہ نے ایسی سیٹنگ کروائی ہے کہ اس پر بیٹھے گے تو ہر آدمی بالکل سامنے ہی نظر آئے گا۔ کسی کو لیفٹ رائٹ، کچھ لوگوں کو ایسے ایسے کر کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب علی سرور متقابلین ایسے بیٹھے ہوں گے کہ ہر ایک کا مواجہہ سامنا بالکل قریب قریب ہوگا، ہر انسان دوسرے کو دیکھتا ہوگا، دیکھنے میں تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا۔ آگے یطوف علیہم ولدان مخلدون، اب یہ سب کس کی تعریف چل رہی ہے؟ کس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں؟ ہاں، والسابقون السابقون کی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے اوپر گھومتے ہوں گے، کہیں جام لے کر کے، کہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے، سمجھ گئے نا؟ بچے مخلدون جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ جس انداز سے بچے لا کے محبت میں الفت میں آپ کو دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، مزہ آتا ہے، کوئی بڑے کے دینے میں وہ مزہ نہیں آتا۔ بچے لاتے ہیں تو ان کے دینے کا، اپنے ماں باپ کے پاس آنے کا کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ کبھی دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے ماں باپ کے منہ میں ڈالنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقربون کے لیے جو خدام خدمت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ خدام ایسے ہوں گے کہ ہمیشہ بچے ہی ہوں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیں، بسا اوقات کچھ لوگ تجربہ کیے ہوں گے، بچوں کے ساتھ زندگی گزار لینے کے بعد گھر میں بچے نہ رہے تو عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے، پھر دوسرے کا بچہ آ جائے تو کتنا مزہ آ جاتا ہے۔
ایک مزاج بن جاتا ہے گھر میں چھوٹے بچے ہوں، اس سے انسان بڑا اداس ہو جاتا ہے، دل لگی. تو اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ بچے، خادم، مخلدون جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کبھی وہ بڑے نہیں ہوں گے. اور کیا لے کے ٹہلتے ہوں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. پیالے، کیا پیالے؟ وہی جام کے پیالے. اباریک، کیتلی، کیا کیتلی سمجھتے ہیں نا؟ کیتلی، کاس، گلاس اور پیالہ. اللہ اکبر، یہ سوچو ذرا سا. اب اس میں کیا ہوگا؟ اب پینے کی بہت ساری چیزیں ہوگی. قرآن عرب میں نازل ہو رہا تھا، اسی لیے کیتری کی حضرت. کیتری سے مراد اس تمہاری سلے والی نہیں، قہوہ والی. دلہ بولتے کیا بولتے؟ کتنا واقعی اللہ تعالیٰ جب بیان کرے، لوگ مطلب کیا ہے بیان کرنے کا؟ کیا بیان کرنا؟ آدمی کے اندر یہ چیز حاصل کرنے کا شوق پیدا. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب، گھومتے ہوں گے ان کے اوپر ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے. کیا لے کے گھومتے ہوں گے؟ کوب، سمجھ گئے نا؟ پیالہ، گلاس، کیتلی، یہ سب بھر کر کے من معین، اور بہتے ہوئے چشموں کی جو نہریں ہوں گی. کوئی شراب کی ہے، کوئی دودھ کی ہے، پانی کی ہے. وعسل مصفا، اور خالص شہد کی بھی ہوں گی. 4 نہریں ہوں گی نا، دودھ کی، پانی کی، شراب کی اور شہد کی. اولاد میں چیزیں، ایک بچہ یہ لے کر کے آیا، دوسرا دوڑا ہے، اس کو شوق قہوہ لے کر کے، تیسرا دوڑا ہے کتنی. اللہ اکبر. یہ بس بیان کر دیں، سن لو، یہ کافی نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آخر کن لوگوں کو یہ مل رہا ہے. اللہ نے پہلے فرما دیا کون؟ والسابقون السابقون، جو اچھے عمل میں سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. کاش مسلمان ان چیزوں پر غور کرتا. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور ماشاء اللہ جو مشروب پیش کریں گے اس کی 2 خوبی ہوگی. ان کے پینے سے نہ نزلہ ہوگا، نہ زکام ہوگا، نہ چھینک آئے گی، ولا ينزفون، اور نہ تو نشہ آئے گا. ٹیسٹ سے محسوس ہوگا، مزہ لیں گے. کچھ بھی چیزیں ایسی ہوتی کہ پینے کے بعد فوراً ہی چھینک، کھانسی، زکام ہونے لگتا ہے. کتنی چیزیں ماشاءاللہ 40 سال تک آ گئی تو رات میں 12 بجے پی لے تو سب ختم. اور اب آج سوچنا پڑتا ہوگا نہیں اس کو پی تو نقصان، نزلے کا، زکام کا، کھانسی کا، بدہضمی کا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. اللہ نے اس سے ختم کر دیا. ہر وقت بچے کھلاتے پلاتے ہوں گے، لیکن نہ زکام ہوگا، نہ نزلہ ہوگا، نہ سر چکر کا آئے گا، نہ دکھ ہوگا، نہ نشے آئے، کچھ نہیں. اور وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے ہوں گے جس کو وہ اپنی پسند سے اختیار کر لیں گے. ایسے بھر کر کے لائیں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ کو جو مرضی ہو اٹھائیں اور بچے. کیا خیال ہے؟ آج دنیا کا سب سے بڑا فیشن ہو گیا. کیا پارٹی دے گی، آپ اپنے کرسی بھی بیٹھے رہیں، ٹرے میں رکھ کر کے کوئی کباب ہوگا، کوئی چاکلیٹ ہوگی، اور کیا ننگی عورتیں آپ کو لے کے گھومیں گی. کیا خیال ہے آپ کو؟ فلپینیات کو بیٹھا دیا، جاؤ گھومو. یہی ہوتا ہے نا. اب یہ ہوتا ہے کہ شرافت یہی کہ وہاں سے اٹھ کر کے نکل جاؤ. ایک صاحب کرنے کے افطار پارٹی ہم نے رکھی ہے
ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں، اور میں نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں سب پڑھے لکھے لوگ روزے دار ہوں گے، کوئی نہ گاجا ہوگا نہ باجا ہوگا. اچھا ہوٹل والوں نے ہماری نماز کا بھی انتظام کر کے دیا، کوئی بے پردہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. افطار کا وقت ہوا تو وہی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہاں تک پڑھنے والے، نیم اڑیاں سے زیادہ وہی ہوٹل کی لڑکیاں فلپینیات. اب شریف آدمی یہی کرے کہ اٹھ کر کے چلا جائے گا. یعنی آج یہ عیب نہیں رہ گیا ہے، ہم لوگوں کو بلا کر کے وہ یہ بتانا چاہتے کہ ہمارے ہاں کوئی منکر چیز نہیں ہوگی. اتنا بڑا منکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج شاید تجربہ کیا ہوگا یہی سب ہوتا ہے یہ ہے. لیکن وہاں جنت میں کچھ نہیں ہے، یہ نہ بے حیائی ہے، نہ فحاشی ہے، نہ بے شرمی کی کوئی چیزیں ہیں. وفاکہۃ مما یتخیرون، پینے کی چیزیں لے کے گھومتے ہوں گے، اور فواکہ میوے جات پھل فروٹ لے کر کے گھومتے ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس پرندے کا گوشت چاہیں گے وہ پرندے کا گوشت مل جائے گا. تیتر چاہتے ہیں، بٹیر چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں سب، کیونکہ کچھ لوگ پرندوں میں گوشت پسند کرتے ہیں نا. یعنی الحمدللہ اتنے بڑے گھرویے سے کھانا شروع کرتے ہیں اور اونٹ تک مسلمان کھاتا ہے، ہر جانور کا گوشت تھا الحمدللہ. اب وہاں جو ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ، اے بیٹے دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھو اللہ آج جو کچھ بڑے بڑے 5 اسٹار میں انسان کرا رہا ہے اور پیسہ وصول رہا ہے اور بہت بڑی چیز سمجھتا ہے. یہ جنت مل گئی دوستو تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ عام سی چیز ہے، وہاں کی نارمل چیز ہے. آج سب سے ہائی فائی جو ہوٹل ہوگا، اچھا بھائی کس پرندے کا گوشت چاہیے، کس قسم سے چاہیے، آپ آئیں پسند کر لیں، یہی ہوتا ہے نا، وہ لائے گا. یار وہاں پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. تازہ بتازہ لا کر کے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ہوگی نا. وَحُورٌ عِينٌ، اور حور کے معنی خوبصورت، غوری، اور عین کے معنی عین بڑی آنکھ والی. عجیب سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. انسان کا جسم بڑا صحت مند سب کچھ ہو، آنکھیں چھوٹی ہو جائیں تو پورا شو کیا ہے وہ خراب. اور آنکھیں بڑی ہیں، آنکھیں بڑی ہونا خصوص. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ماشاء اللہ یہ تو آنکھوں کا معاملہ، ان کا جسم خوبصورتی، گورا پن، چمک دمک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے چھپائی ہوئی موتی ہوتی ہیں. لؤلؤ مکنون، لؤلؤ کے معنی موتی، چھپائی کا مطلب لازمی چیزیں ایسی باہر رکھ دیں گے دھول و مٹی آئے گی. اسی لیے ایسی چیزیں دیکھیں جس کے گھر میں رہتی ہیں، ویسا اوقات آپ نے لا کر گھر میں کوئی ہار دے دیا، کوئی زیور دے دیا، تو اس کو بس نہیں بلکہ اس کو اوپر سے اور پیپر میں یا کپڑے میں لپیٹنے کے بعد پھر رکھا جاتا تاکہ چمک دمک ختم نہ ہو جائے. تو یہ لؤلؤ مکنون عام موتی نہیں، وہ موتی جو چھپی تھی اچانک نکل آئے. ہو گیا سب کچھ. اے سارا تذکرہ کس کا چلا ہے؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون. ہو گیا. جزاء بما كانوا يعملون، ان لوگوں کو بدلہ اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے کام بھی تو ایسے عمل بھی ایسے کیا تھا. دوستو سارا معاملہ عمل کا ہے، اور ہمارے یہاں بابا کی سفارش پر ہے. آج یہی ہو گیا ہے نا، کچھ نہیں کرنا، سب سارا کام کس کا ہے؟ ہم فلاں کے مرید ہیں تو سب بابا کا کام ہے. بابا کم وقت وہاں تک نہیں پہنچے گا تو تم کو کیا لے کے جائے گا وہاں. یہاں تو معاملہ کیا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون. یہ کسی اور کا کیا ہوا نہیں ہے، کسی کے شفاعت سے نہیں یہاں تک پہنچے ہیں.
یہ مقام ان کو جو ملا ہے ان کے اپنے ذاتی عمل کی بنا پر بنا ہے، جزاء بما کانوا یعملون. ٹھیک ہے نا. آگے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. اور یہ ایسی جنت بھی رہی گئی جہاں کوئی لغو، بیکار بات، تکلیف دینے والی، ڈسٹرب کرنے والی، دل دکھانے والی کوئی بات کبھی سنیں گے ہی نہیں. جنت ہے نا بھائی، وہ بھی مقربون کی جنت ہے. لا يسمعون فيها لغوا، کبھی کوئی لغو چیز سنیں گے ہی نہیں. لغو بیکار، گالی گلوچ. پھر کبھی آپ بہت اچھے ہیں، پاسپورٹ کو ذرا دیکھیں، آپ سب سارا کنٹرول ہے، لیکن پاس پڑوس والے سکون سے نہیں رہنے دیتے. دیکھتے ہوں گے کبھی میاں بیوی کی لڑائی، مار پیٹ کی لڑائی، گالی گلوچ، شور شرابہ ہوتا رہتا ہے نا. اور روڈ کا کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ مقربون ہیں، ان کو کوئی چیز ایسی نہیں وہاں ہوگی جس سے ان کو تکلیف پہنچے. لا يسمعون فيها لغوا الا قیلا سلاما سلاما. بس ہاں ایک چیز سنیں گے، سلام، اللہ کا سلام، فرشتوں کا سلام، اور آپس میں دوسرے کا سلام. یہی اہل جنت کیا مقربون کی خوبی ہے. والسابقون کنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة مع اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة مع اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہاں سے دیکھو علی سرر موضونہ سے ان کے جنت کی خوبیاں بیان شروع ہوئی. یہ جو اصحاب المقربون ہیں ان کی جنت ہوگی علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. اللہ تعالیٰ آخر اللہ نے کیا فرمایا؟ الا قیلا سلاما سلاما. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے فرمائے. اس کے بعد اب اصحاب الیمین کا تذکرہ آیا. اصحاب الیمین، پھر اس کے بعد اصحاب الشمال، اور پھر آخر میں انہی تینوں کا تذکرہ اور پھر آئے گا. اللہ عمل کی توفیق سے فرمائے. باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہاں، رات میں کوئی زوال نہیں ہے. دن میں زوال ہوتا ہے، رات مغرب سے کہ اللہ تعالیٰ رات کی جو نماز کا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے مغرب عشاء کے بعد سے لے کر کے اذان فجر تک ٹائم رکھا ہے. کبھی بھی انسان پڑھے. بس یہ دوسری چیز ہے کہ رات کے آخری حصے میں زیادہ ثواب ہے. سوال یہ ہے کہ اس میں پازیٹیو تھا اور اب میں نیگیٹو ہو گیا. پر کیا ہے کہ قوت جو ہے میرے بدن کی جو ہے کافی کمزور جو ہے، اور میں نے کیا کہ روزہ جو ہے میں نے وہ چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا ہے. میں نے فدیہ دیا ہے، میرا عمر 37 صحیح ہے. نہیں، فدیہ تو دی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہو سکتا ہے صحت مل جائے. ہاں، تو اس کی قضا کرنی چاہیے. اگر انسان کو کسی بیماری کی بنا پر انسان نے اگر روزہ بھی چھوڑ دیا ہے، ابھی روزہ رکھنے میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ابھی چھوڑ دے. لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد انسان کو صحت مل جائے گا، روزہ رکھنا لگے گا، تو اس کے لیے فدیہ نہیں، اس کے لیے قضا ہے. جتنے روزے چھوٹیں گے اگلا رمضان آنے کے پہلے کبھی دھیرے دھیرے وہ پورا ادا کر لے گا. جی بارک اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.